بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد والواو للقسم، اور واو قسم کے لیے ہے، وہی لا تدخل الا علی الاسم الظاہر لا علی المضمر، اور وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اسم ظاہر پر نہ کہ ضمیر پر۔ واو کے قسم کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قسم کے موقع پر جملہ قسمیہ میں واو کا استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس پر واو داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ واللہ لاشربن اللبن، اللہ کی قسم میں دودھ ضرور بضرور پیوں گا، تو اس جملے کے اندر اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس پر واو کو داخل کیا گیا۔ سبق نمبر 4 میں یہ بات گزری تھی کہ مشہور حروف قسم 4 ہیں، با، لام، واو اور تا، جو آگے آ رہا ہے۔ ان سب کے استعمال میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں اس کے لیے۔ چنانچہ دوسرا حرف قسم لام گزرا تھا، اس کے استعمال کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، لام اور اس کا ما بعد مقسم بھی، یہ دونوں جار مجرور سے مل کر جس فعل کے متعلق ہوں گے وہ فعل محذوف ہو۔ نمبر 2، لام اس میں ضمیر پر داخل نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر پر، اور اس میں ظاہر میں سے بھی لفظ اللہ پر داخل ہو۔ نمبر 3، لام حرف قسم لفظ اللہ پر وہاں داخل ہوگا جہاں پر تعجب کا معنی ہو، قسم کے ساتھ ساتھ تعجب کا معنی ہو، جیسے للہ لا یؤخر الاجل، جہاں پر تعجب کا معنی نہیں ہوگا وہاں پر لام کا استعمال نہیں کریں گے، چنانچہ نہیں کہا جائے گا للہ لقد طار الذباب۔ اسی طریقے سے حرف قسم واو جو یہاں مذکور ہے اس کے استعمال کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ 2 تو وہی کہ فعل محذوف ہو، واو حرف جر برائے قسم اور اس کا مدخول ما بعد، یہ دونوں جار مجرور سے مل کر جس فعل کے متعلق ہوں گے وہ فعل محذوف ہو۔ نمبر 2، واو اس میں ظاہر پر داخل ہو، اس میں ضمیر پر داخل نہ ہو۔ البتہ اس میں ظاہر میں عموم ہے، لفظ اللہ اور لفظ اللہ کے علاوہ دوسرے جو اسماء ظاہرہ ہیں ان سب پر داخل ہو سکتا ہے، چنانچہ اللہ پر داخل ہے، اس کی مثال تو یہیں پر ہے، واللہ لاشربن اللبن، اور اللہ کے علاوہ دوسرے اسم ظاہر پر جیسے قرآن نے بارہا استعمال کیا، والسماء ذات البروج والسماء والطارق۔ تو اس طرح واو کے مدخول میں عموم ہے کہ اسم ظاہر میں لفظ اللہ اور لفظ اللہ کے علاوہ دوسرے اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں پر سوال کا معنی ہو وہاں پر واو کا استعمال نہیں کریں گے، چنانچہ نہیں کہا جائے گا واللہ اخبرنی، چونکہ اخبر یہ فعل امر ہے، طلب پر دلالت کرتا ہے، سوال پر دلالت کرتا ہے، تو اس جملے کے اندر سوال اور طلب کا معنی ہے، لہذا یہاں پر واو کا استعمال نہیں ہوگا۔ یہی تینوں شرطیں آگے تا کے لیے بھی ہے کہ اس کا متعلق جس فعل کے یہ متعلق ہوگا وہ محذوف ہو۔ نمبر 2، اس میں ظاہر پر داخل ہو، اس میں ظاہر میں سے بھی لفظ اللہ پر، بعض لوگوں نے تھوڑی سی تعمیم کی ہے، لفظ اللہ کے ساتھ رب اور رحمان ان دونوں کو شامل کیا ہے، تو اس کا مدخول بھی اس میں ضمیر نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر ہو، اور اس میں ظاہر میں سے بھی اللہ، رب اور رحمان کا لفظ ہو، اور سوال کا معنی نہ ہو۔ تو گویا واو اور تا ان دونوں کے اندر جو 3 شرطیں ہیں وہ دونوں مشترک ہیں۔ تو حروف قسم لام، واو اور تا، ان تینوں کے استعمال کے لیے تقریباً 3 شرطیں ہیں، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، لیکن حرف قسم با جو حروف قسم میں سب سے اصل ہے اس کے استعمال کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے فعل محذوف بھی ہو سکتا ہے اور مذکور بھی ہو سکتا ہے۔ محذوف کی مثال تو خود کتاب میں موجود ہے، باللہ لافعلن کذا، اور مذکور کی مثال جیسے قرآن کریم نے استعمال کیا، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، تو وہاں پر فعل محذوف بھی ہو سکتا ہے، مذکور بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک شرط نہیں ہے۔ دوسری بات کہ با کا مدخول اس میں ضمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو، اس طرح کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے واو اور تا کے استعمال کے لیے جو شرط ہے کہ سوال کا معنی نہ ہو، ایسی کوئی شرط با کے اندر نہیں ہے، لہٰذا جہاں سوال کا معنی ہوگا وہاں پر بھی استعمال ہوگا، اور جہاں سوال کا معنی نہیں ہوگا وہاں پر بھی داخل ہوگا، چنانچہ سوال کا معنی ہو جیسے باللہ اخبرنی یہ کہہ سکتے ہیں،
اور جہاں سوال کا معنی نہ ہو، جیسے باللہ لأفعلن کذا۔ تو یہ مشہور حروف قسم ہے، اور ان کے استعمال میں جو تھوڑا سا اختلاف تھا وہ بات تفصیل سے آ گئی۔ الواو للقسم، الواو مبتدا، لام حرف جر، القسم مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنتن کے متعلق ہو جائے گا۔ کائنتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو مستانفہ، ہیا مبتدا، لا تدخل فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، الا حرف استثناء، علی حرف جر، الاسم موصوف، الظاہر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، لا حرف عطف، حروف عطف 10 ہیں، اس میں سے لا بھی ہے، تو لا حرف عطف، علی حرف جر، المضمر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر متعلق ہو جائے گا لا تدخل فعل کے، لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واللہ لأشربن اللبن، نحو مضاف، واو حرف جر برائے قسم، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم فعل محذوف کے، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر قسم، لام برائے تاکید، اشربن فعل ضمیر اس کے اندر انا فاعل، اللبن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ وقد تکون بمعنی ربا، اور کبھی کبھی واو ربا کے معنی میں آتا ہے، اور ربا کا جو مشہور معنی ہے قلت کو بتانا، اسی معنی میں آئے گا۔ تو ربا کے معنی میں ہونے کا مطلب کہ واو کبھی کبھی قلت کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے وعالم یعمل بعلمہ، ای رب عالم یعمل بعلمہ، بہت کم عالم ایسے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایسے علماء سے جو علم پر عمل کرتے ہیں، ایسے بہت کم علماء سے میری ملاقات ہوئی۔ چونکہ واو حرف جر ہے اور عالم مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، تو مناسب حال جو فعل ہوگا اس کو محذوف مان لیا جائے گا۔ واو مستانفہ قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی اسی واو کی طرف۔ با حرف جر، معنی مضاف، ربا یہاں پر لفظ ربا مراد ہے، اس لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنتن کے متعلق ہو کر تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف، واو حرف جر، عالم موصوف، یعمل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل لوٹے گی اسی عالم کی طرف۔ با حرف جر، علم ہی بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یعمل فعل کے، یعمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، ربا حرف جر، عالم موصوف، یعمل فعل بعلمہ، سابق کی طرح اس کی بھی ترکیب کر لیں گے، یعمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر مفسر تفسیر، پھر مفسر اپنے مفسر یا تفسیر سے مل کر متعلق ہو جائے گا لقیتو فعل کے، یا اس طرح کا اور کوئی مناسب فعل محذوف مان لیں گے۔ لقیتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ والتاء للقسم، اور تا قسم کے لیے ہے، یعنی جملہ قسمیہ میں تا کا استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس پر تا داخل کرتے ہیں۔ التاء مبتدا، للقسم کائنتن کے متعلق ہو کر خبر۔ وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، اور وہ یعنی تا داخل نہیں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ ہیا مبتدا، لا تدخل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الا حرف استثناء، علی حرف جر، اسم مضاف، اللہ ذو الحال، تعالی جملہ ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لا تدخل فعل کے، جار مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر متعلق ہوگا لا تدخل فعل کے، لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو تاللہ لأضربن زیدا، جیسے اللہ کی قسم میں ضرور بضرور زید کو ماروں گا۔ نحو مضاف، تا حرف جر برائے قسم، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم فعل محذوف کے، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر قسم، لام برائے تاکید، اضربن فعل با فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔
اعلم انه لا بد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم ووالله لزيد قائم. وإن كانت منفية كانت مصدرة بما ولا وإن مثل والله ما زيد قائما ووالله لا زيد في الدار ولا عمرو والله إن زيد قائم. وإن كان جوابه جملة فعلية فإن كانت مثبتة كانت مصدرة باللام وقد أو باللام وحده مثل والله لقد قام زيد ووالله لأفعلن كذا. وإن كانت منفية فإن كانت فعلا ماضيا كانت مصدرة بما مثل والله ما قام زيد. وإن كانت فعلا مضارعا كانت مصدرة بما ولا ولن مثل والله ما أفعلن كذا ووالله لأفعلن كذا ووالله لن أفعل كذا. جان لو کہ قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے. پھر اگر اس کا جواب یعنی جواب قسم پھر اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ شروع ہو ان یا لام ابتدا سے، جیسے واللہ ان زیدن قائم، جیسے اللہ کی قسم بلا شبہ زید کھڑا ہے، اور واللہ لزید قائم، اللہ کی قسم زید یقیناً کھڑا ہے. اور اگر منفی ہے تو شروع ہو ما یا لا یا ان سے، جیسے واللہ ما زید قائما، بخدا زید کھڑا نہیں ہے، اور واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، اللہ کی قسم گھر میں نہ زید ہے نہ عمر، اور واللہ ان زید قائم، خدا زید کھڑا نہیں ہے. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے پھر اگر مثبت ہے تو شروع ہو لام اور قد سے یا تنہا لام سے، جیسے واللہ لقد قام زید اور واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم زید کھڑا ہوا اور اللہ کی قسم میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا. اور اگر منفی ہے تو پھر اگر فعل ماضی ہے تو شروع ہو ما سے، جیسے واللہ ما قام زید، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہوا. اور اگر فعل مضارع ہے تو شروع ہو ما یا لا یا لن سے، جیسے واللہ ما افعلن کذا اور واللہ لا افعلن کذا اور واللہ لن افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، اور اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک تو ہے قسم کھانا اور ایک ہے کسی چیز پر قسم کھانا. تو قسم کہلائے گا، اور جس چیز پر یعنی کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی ہی قسم کھائی جائے گی، تو جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے گی وہی چیز جواب قسم کہلائے گی. اور تو جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ کی چونکہ دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، تو اس طرح جواب قسم کبھی جملہ اسمیہ ہوگا اور کبھی جملہ فعلیہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے مثبت و منفی کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ کی بھی اور جملہ فعلیہ کی بھی. تو جملہ اسمیہ کی بھی دو صورت ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ مثبت یا جملہ اسمیہ منفی. اسی طریقے سے اگر جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کی بھی دو صورت ہوگی، مثبت اور منفی. فعل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع، چونکہ مستقبل تو مضارع کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس طرح گویا فعل کی بنیادی طور پر دو قسم ہیں، ماضی اور مضارع. تو جملہ فعلیہ کبھی فعل ماضی پر مشتمل ہوگا اور جملہ فعلیہ کبھی مضارع پر مشتمل ہوگا. تو جملے کے اختلاف سے مختلف جملوں کے شروع میں مختلف حروف تاکید لائے جائیں، اس لیے کہ قسم تو کھاتی ہی ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے. تو جب قسم پر حرف تاکید داخل ہے تو جواب قسم اس پر بھی کوئی نہ کوئی حرف تاکید ہونا چاہیے تاکہ قسم اور جواب قسم کے اندر مطابقت ہو جائے. اس لیے جواب قسم پر کوئی نہ کوئی حرف تاکید لاتے ہیں، اور چونکہ جملے وہ ہوتا ہے جملہ اور جملے کی مختلف قسمیں ہیں، اس لیے الگ الگ جملوں پر الگ الگ حرف ہوگا. چنانچہ کہتے ہیں کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہے، جملہ کی دو قسم، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، اس میں سے اگر جملہ اسمیہ ہے پھر اس کی دو صورت مثبت یا منفی. اگر مثبت ہے تو اس جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ کے شروع میں ان ہونا چاہیے یا لام ابتدا ہونا چاہیے، یعنی اس جواب قسم والے جملے کا آغاز اور اس کی ابتدا انا سے ہونا چاہیے یا لام ابتدا سے ہونا چاہیے. جیسے
واللہ یہ قسم، اور اس کا جواب ان زیدن قائم، یہ ان حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے ہے۔ اور دوسری مثال واللہ لزید قائم، تو یہاں پر لام برائے تاکید یہ جواب قسم پر داخل ہے۔ تو اگر مثبت ہے تو جواب قسم پر ان یا پھر لام یہ داخل ہونا چاہیے، اور یہ سب کے سب شروع میں ہوں گے، چونکہ یہ سب صدارت کلام کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے شروع میں ہونے چاہیے۔ اور اگر جملہ اسمیہ ہیں لیکن وہ مثبت نہیں بلکہ منفی ہے، تو پھر اس کے شروع میں ما نافیہ، ما مشابہ لیسا، اسی طریقے سے لا نافیہ، لا نفی جنس وغیرہ، یا پھر ان نافیہ، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ جیسے واللہ ما زید قائما، ما مشابہ لیسا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر زید قائم یہ جملہ اسمیہ تھا، جواب قسم ہے، اس پر ما داخل ہے۔ واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، واللہ یہ قسم اور جواب قسم ہے لا زید فی الدار ولا عمر، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس پر لا داخل ہے۔ واللہ ان زید قائم، یہاں پر بھی جواب قسم زید قائم ہے، اس پر ان نافیہ داخل ہے، چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور منفی ہے، چونکہ ان حرف نفی داخل ہے۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ اسمیہ کی طرح جملہ فعلیہ کی بھی دو صورتیں ہوں گی، مثبت اور منفی۔ تو اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو اور مثبت ہو تو پھر اس صورت میں اب یہی فرق ماضی یا مضارع، اگر ماضی ہے تو لام اور قد دونوں آئے گا، لقد، اور اگر مضارع ہے تو صرف لام برائے تاکید آئے گا۔ جیسے واللہ لقد قام زید، جملہ فعلیہ ہے اور فعل ماضی پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں پر تاکید کے لیے حرف تاکید لام اور قد دونوں آئے گا، اور اگر فعل مضارع ہے تو صرف لام آئے گا۔ جیسے واللہ لقد قام زید، اللہ کی قسم زید یقیناً کھڑا ہوا، اور واللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا۔ اور اگر جملہ فعلیہ ہے اور منفی ہے تو پھر وہی دو صورت جملہ فعلیہ کی، فعل ماضی ہے یا مضارع۔ اگر فعل ماضی ہے تو چونکہ فعل ماضی کے شروع میں عام طور پر حرف نفی ما آتا ہے، اس لیے اس کے شروع میں ما ہونا چاہیے۔ جیسے واللہ ما قام زید، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہوا۔ اور اگر فعل مضارع ہے تو فعل مضارع پر مختلف حروف نفی آتے ہیں، کبھی ما آتا ہے، کبھی لا آتا ہے، اور کبھی لن آتا ہے۔ جیسے واللہ ما افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ واللہ لا افعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ واللہ لن افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ ترکیب تھوڑی لمبی لمبی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے دیکھیں گے۔ اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، اعلم فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، انہ حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر شان اس کا اسم۔ ضمیر شان اس ضمیر کو کہتے ہیں جس ضمیر کا ما قبل میں کوئی مرجع نہ ہو اور ما بعد والا جملہ اسی کی تفسیر کر رہا ہو۔ اگر وہ ضمیر مذکر ہو تو اسی کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر اس طرح کی ضمیر مؤنث ہو تو پھر اسی ضمیر کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ تو ہو ضمیر شان، انہ کا اسم، لا نفی جنس، بدہ مصدر، للقسم جار مجرور سے مل کر اسی مصدر کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر لا نفی جنس کا اسم، من حرف جر، الجواب مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنون کے متعلق ہو جائے گا، کائنون اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر انہ کی خبر، انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر اعلم کا مفعول بھی، اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء۔ فا برائے تفصیل، چونکہ اب یہاں سے اس کی تفصیل ہو رہی ہے، تو فا برائے تفصیل، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، جوابہ بعد اضافت کانا کا اسم، جملتاً اسمیتاً مرکب توصیفی ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط اول، فا ان کانت، فا جزائیہ، ان حرف شرط، کانت فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی اسی جملہ اسمیہ کی طرف، مثبتتاً کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط دوم، وجبہ فعل، ان مصدریہ، تکونا فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو ضمیر لوٹے گی اسی جملتاً اسمیتاً کی طرف، تو ضمیر اس کے اندر اسم، مصدرتاً اسم مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل بحرف جر، ان معطوف علیہ او حرف عطف، لام الابتداء بعد اضافت معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مصدرتاً اسم مفعول کے، مصدرتاً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر
تکونہ کی خبر، تکونہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر وجب کا فاعل، وجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط دوم کی، شرط دوم اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جزا شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اب مثال کی ترکیب دیکھیے، نحو مضاف، واللہ واو حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم فعل محذوف کے، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر قسم، ان زیدن قائم، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ۔ دو جملے ہیں، پہلا معطوف، یعنی دو مثالیں ہیں، تو پہلی مثال معطوف علیہ اور دوسری مثال معطوف۔ واو حرف عطف، یہاں پر شاید واو چھٹا ہوا ہے، واو ہونا چاہیے، واللہ یوں ہونا چاہیے، واو حرف عطف، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، لام برائے تاکید، زید قائم جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر نحو کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ عطف چونکہ ان کانت، اس کا عطف فإن کانت مثبتۃ پر ہے، لیکن چونکہ ترکیب زیادہ لمبی ہو جائے گی، آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، اس لیے ہم نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ تو واو کو حرف عطف یا پھر مستانفہ۔ ان حرف شرط، کانت فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی اسی جملۃ اسمیۃ کی طرف۔ منفیۃ، کانت کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، کانت فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم اسی کی طرف لوٹے گی۔ مصدرۃ اسم مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، با حرف جر، ما معطوف علیہ، یہ واو ولا میں جو لام واو ہے، ما اور لا کے بیچ میں واو، بما ولا وان، یہ واو سب یا تو او ہے یا پھر او کے معنی میں ہے۔ تو ما معطوف علیہ، واو بمعنی او حرف عطف، لام معطوف اول، واو حرف عطف، ان معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مصدرۃ اسم مفعول کے، مصدرۃ اسم مفعول اپنا نائب فاعل، اور متعلق سے مل کر کانت فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط، جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ تین مثالیں ہیں، پہلی مثال معطوف علیہ، دوسری معطوف اول، تیسری معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کر مضاف علیہ ہوگا۔ اس طرح ترکیب دیکھ لیں اس کی۔ مثل مضاف، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، ما مشابہ لیسا، زید اس کا اسم، قائم خبر، ما مشابہ لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، لا نفی جنس لغو، آپ نے پڑھا ہوگا کہ لا نفی جنس کے بعد اگر کوئی معرفہ ہو اور معرفہ کا تکرار ہو تو لا کا تکرار ہوتا ہے لیکن لا لغو ہوتا ہے، یعنی لا لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ زیدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، امر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، فی الداری کائنانے کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول۔ یہ لا زیدن میں لا اور لا امر میں لا، یہ دونوں لا لغو ہو جائے گا۔ واو حرف عطف، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، ان زید قائم، ان حرف نفی یا ان نافیہ یوں کہہ کر چھوڑ دیں گے، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مضاف علیہ ہو جائے گا مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ۔ اس کی ترکیب اوپر والے کی طرح ہوگی، فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، یعنی جیسے وہاں پر شرط اول اور شرط دوم، اسی طریقے سے یہاں پر شرط اول شرط دوم۔ واو مستانفہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، جوابہ بعد اضافت کانا کا اسم، جملتاً فعلیتاً مرکب توصیفی ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط اول فا جزائیہ، ان حرف شرط، کانت فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، مثبتاً کانت کی خبر، کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط دوم، کانت مصدرتاً، کانت فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، مصدرتاً اسم مفعول بحرف جر، اللام معطوف علیہ، واو حرف عطف، قد معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر معطوف علیہ، او حرف عطف، باللامی بحرف جر، اللام مؤکد،
وحدہ بعد اضافت تاکید، یا پھر وحدہ کو منفردن کے معنی میں لے کر کے حال بنا دیں گے، یعنی اللام ذوالحال اور وحدہ منفردن کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا مصدرتاً اسم مفعول کے، مصدرتاً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانت کی خبر، کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط دوم کی، شرط دوم اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جزا شرط اول کی، پھر شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ مثل مضاف دو مثالیں ہیں، معطوف معطوف علیہ ہو کر مضاف الیہ ہوگا، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، لام برائے تاکید، قد حرف تحقیق، قامہ فعل زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، لام برائے تاکید، افعلن فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، قضا اسم کنایہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف علیہ، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وَإِن كانت منفیۃً فَإِن كانت فعلا ماضیا كانت مصدرة بما مثل واللہ ما قام زید، حرف جر ما مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مصدرۃ اسم مفعول کے، مصدرۃ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانت کی خبر، کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر جزا شرط دوم کی، شرط دوم اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جزا شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ مثل واللہ ما قام زید، مثل مضاف واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، ما قام زید جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ وَإِن كانت فعلا مضارعا كانت مصدرة بما ولا ولن، اور اگر فعل مضارع ہو تو شروع ہوگا لا ما یا لا یا لن سے۔ ان حرف شرط، کانت فعل ناقص ضمیر اس کے اندر اسم، فعلا مضارعا مرکب توصیفی ہو کر کانت کی خبر، کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، کانت مصدرتاً، کانت فعل ناقص ضمیر اس کے اندر اسم، مصدرتاً اسم مفعول ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، با حرف جر ما معطوف علیہ، واو بمعنی او، حرف عطف لا معطوف اول، لن معطوف ثانی، یہ بیچ والا واو حرف عطف ہوگا، یہ دونوں واو او کے معنی میں ہوگا۔ ما معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مصدرتاً اسم مفعول کے، مصدرتاً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط، جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ مثل واللہ ما افعلن کذا، یہاں پر بھی تین مثالیں ہیں، مثل مضاف ہوگا اور پھر پہلا پورا جملہ قسم جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ، دوسرا معطوف اول، تیسرا معطوف ثانی، پھر تینوں کا مجموعہ مضاف علیہ ہوگا۔ دھیان سے سنیے، مثل مضاف واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، ما افعلن کذا، ما نافیہ، افعلن فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، کذا اس میں کنایہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، لا افعلن کذا کی ترکیب مثل سابق، جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف واللہ لن افعل کذا، اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہو جائے گی۔ تو واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، لن افعل کذا جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف علیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ ایک بار ترجمہ پھر دھیان سے سن لیں۔ اور واو قسم کے لیے ہے اور وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اسم ظاہر پر، نہ کہ ضمیر پر، جیسے واللہ لاشربن اللبن، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور دودھ پیوں گا، اور کبھی کبھی ربا کے معنی میں آتا ہے، جیسے وعالم یعمل بعلمہ، ای رب عالم یعمل بعلمہ، یعنی کم عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اور تا قسم کے لیے ہے اور وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر، جیسے تاللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور بضرور ماروں گا۔ جان لو کہ قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے، پھر اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہے، پھر اگر مثبت ہے تو ضروری ہے کہ وہ شروع ہو ان یا لام ابتدا سے، جیسے واللہ ان زیدن قائم،
اور واللہ لزید قائم. اور اگر منفی ہے تو شروع ہو ما یا لا یا ان سے، جیسے واللہ ما زید قائما، واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، اور واللہ ان زید قائم. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے پھر اگر مثبت ہے تو شروع ہو لام اور قد سے یا تنہا لام سے، جیسے واللہ لقد قام زید، اور واللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم زید یقیناً کھڑا ہوا، اور اللہ کی قسم میں ایسا ضرور بالضرور کروں گا. اور اگر منفی ہے پھر اگر فعل ماضی ہے تو شروع ہو ما سے، جیسے واللہ ما قام زید، اور اگر فعل مضارع ہے تو شروع ہو مصدرتن کے معنی شروع کیا ہوا، شروع ہو ما یا لا یا لن سے، جیسے واللہ ما افعلن کذا، اور واللہ لا افعلن کذا، اور واللہ لن افعل کذا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.